بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، فیبن سوسائٹی عمران سیریز ناول بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ تم نے کمرے میں بیٹھ کر بلیک سے جو باتیں کی تھیں اور پھر لارڈ کی کال کے بعد تم نے جو کچھ بلیک سے کہا تھا وہ سب میں نے باہر کھڑے ہو کر سن لیا تھا۔ اگر ہم ان راڈ سے نجات حاصل نہ کر چکے ہوتے تو اب تک تمہاری گولیوں کا نشانہ بن چکے ہوتے۔ ان سب باتوں کے باوجود تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ عمران کا لہجہ اسی طرح بے حد سرد تھا۔ بلیک نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ فیبن سوسائٹی آئندہ پاکیشیا کے خلاف کام نہیں کرے گا۔ میں بھی وعدہ کرتا ہوں، تم مجھے چھوڑ دو۔ ایک شرط پر چھوڑ سکتا ہوں کہ تم اپنی نیک نیتی ثابت کر دو۔ میں نیک نیتی سے ہی یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں، کیونکہ اب بلیک کی طرح مجھے بھی یقین آ گیا ہے کہ ہم لوگ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تم ہمارے تصور سے بھی زیادہ تیز ہو۔ آسکر نے کہا۔ اوکے، پھر بتاؤ کہ دی باس کیا ہے؟ عمران نے کہا تو آسکر نے ایک بار پھر اچھلنے کی ناکام کوشش کی۔ تم دی باس کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ آسکر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے بلیک نے بتایا ہے کہ فیبن سوسائٹی کا عملی سیٹ اپ علیحدہ ہے، اور اس بارے میں تم تو کیا، لارڈ لاکسن بھی کچھ نہیں جانتا۔ لیکن مجھے اس کی بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ لیکن پھر لارڈ نے یہاں کال کی تو میں نے تمہاری آواز اور لہجے میں اسے بتایا کہ پاکیشیائی ایجنٹ مارے جا چکے ہیں، تو اس نے کہا کہ اب تم دی باس کو اطلاع دے دو کہ وہ پاکیشیا مشن پر کام شروع کر دیں۔ اب تم بتاؤ کہ یہ دی باس کیا ہے اور پاکیشیا کے خلاف مشن کیا ہے؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ مشن کے بارے میں تو مجھے معلوم ہے، لیکن تمہاری وجہ سے دی باس تک اسے پہنچانے سے روک دیا تھا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ دی باس کے بارے میں مجھے بھی معلوم نہیں ہے اور لارڈ کو بھی معلوم نہیں ہے۔ لارڈ سے پہلے چیئرمین آندرے تھا، اس نے فیبن سوسائٹی قائم کی تھی اور اس نے ہی یہ سارا سیٹ اپ قائم کیا تھا۔ پھر آندرے ایک ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گیا تو لارڈ لاکسن نے اس کی جگہ سنبھال لی۔ لارڈ لاکسن کا کام صرف آرڈرز دینا ہے، لیکن ان پر عمل دی باس کرتا ہے، اور دی باس کون ہے، کیا ہے، کہاں ہے، اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک گریٹ لینڈ ٹکرے مارنے کے باوجود فیبن سوسائٹی کو ختم نہیں کر سکا۔ تم مجھے بتاؤ کہ مشن کیا ہے؟ عمران نے کہا۔ کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ اگر میں سچ سچ بتا دوں تو تم مجھے زندہ چھوڑ دو گے؟ آسکر نے کہا۔ کوئی وعدہ نہیں، لیکن اگر واقعی تم نے ہم سے تعاون کیا تو ہو سکتا ہے کہ میں اس بات پر غور کروں اور یہ بھی بتا دوں کہ میں چاہوں تو تمہارا لاشعور خود بخود سب کچھ اگل دے گا، لیکن پھر تم ہمیشہ کے لیے ذہنی عدم توازن کا شکار ہو جاؤ گے، اور تم جانتے ہو کہ جس کا ذہنی توازن درست نہ ہو، اس کے بارے میں لارڈ اور سوسائٹی والے کیا کریں گے؟ میں سچ بتا دوں گا، پاکیشیا کے خلاف لارڈ نے اسرائیلی حکام کے لیے یہ مشن ترتیب دیا ہے، اور وہ مشن یہ ہے کہ پاکیشیا میں ایٹم بم پر کام کرنے والے سائنسدان ڈاکٹر احمد علی خان کو ہلاک کیا جائے۔ آسکر نے جواب دیا، اور عمران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ سچ بول رہا ہے، اور حقیقت یہ تھی کہ یہ مشن سن کر عمران کے ذہن میں بے اختیار زلزلہ سا آ گیا تھا، کیونکہ ڈاکٹر احمد علی خان واقعی پاکیشیا کی ایٹمی لیبارٹری میں مرکزی آدمی تھے۔ اگر انہیں ہلاک کر دیا جاتا تو پاکیشیا شاید اس سلسلے میں صدیوں پیچھے چلا جاتا۔ گو عمران یہ بات بھی جانتا تھا کہ کوئی آدمی ناگزیر نہیں ہوتا اور انسان نے بہرحال مرنا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ بھی جانتا تھا کہ کسی خاص آدمی کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اور ڈاکٹر احمد علی خان کی اہمیت سے بھی وہ بخوبی واقف تھا۔ لیکن اس مشن پر عمل کیسے ہوگا، یہ بات دی باس نے سوچنی ہے۔ ہمارا کام اس تک مشن پہنچانا ہے اور بس۔ تم کیسے دی باس تک اطلاع پہنچاتے ہو؟ گریٹ لینڈ ٹائمز میں اشتہار دیا جاتا ہے اور پھر کوئی آدمی ہیڈ کوارٹر فون کرتا ہے، وہ دی باس کا نام لیتا ہے تو اسے مشن بتا دیا جاتا ہے۔ آسکر نے کہا، لیکن اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ بہرحال کچھ نہ کچھ چھپا رہا ہے۔ دیکھو آسکر، تمہارے پاس زندگی بچانے کا آخری چانس ہے، اس لیے جو کچھ تم چھپا رہے ہو وہ سب کچھ بتا دیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اشتہار واقعی دیا جاتا ہے، لیکن اس میں خصوصی فون نمبر دیا جاتا ہے۔ آسکر نے کہا، لیکن اخبار میں تو روزانہ سینکڑوں اشتہار چھپتے ہیں۔ یہ خصوصی اشتہار ہوتا ہے۔ گریٹ لینڈ کی ایک قدیم گھڑی بنانے والے ادارے
لینڈ ٹائم کے خصوصی ماڈل دیباس کی فروخت کا اشتہار ہوتا ہے۔ آسکر نے جواب دیا اور اس بار عمران سمجھ گیا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ فون نمبر تم اپنے ہیڈ کوارٹر کا دیتے ہو؟ نہیں، کسی بھی ہوٹل کا فون نمبر اور وقت دے دیا جاتا ہے اور میں اس وقت اس ہوٹل میں موجود ہوتا ہوں، آسکر نے جواب دیا۔ فون پر کیا کوڈ دہرائے جاتے ہیں جس سے تم سمجھ جاتے ہو کہ یہ اصل فون ہے؟ میں ہوٹل والوں کو بتا دیتا ہوں کہ میں قدیم گھڑیاں جمع کرنے والا ہوں اور میں نے اپنے ایک آدمی کو یہاں کا فون نمبر اور وقت دیا ہوا ہے، اس لیے اگر لینڈ ٹائم کے بارے میں کوئی فون آئے تو میری بات کرا دی جائے، اور وہ کرا دیتے ہیں۔ ہم باقاعدہ اس گھڑی کا سودا طے کرتے ہیں۔ وہ 400 پاؤنڈ طلب کرتا ہے جبکہ میں 150 پاؤنڈ پر اڑ جاتا ہوں، پھر وہ 400 سے کم پر آتا ہے جبکہ میں 150 سے آگے بڑھتا ہوں، اور جب ہم دونوں سوا 300 پاؤنڈ پر رضامند ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فون درست ہے۔ پھر وہ اپنا فون نمبر بتاتا ہے، میں جا کر پبلک فون بوتھ سے اس نمبر پر بات کرتا ہوں اور اسے مشن بتا دیتا ہوں۔ کمال ہے، تم اس فون نمبر کے بارے میں معلومات ضرور کرتے ہوگے، عمران نے کہا۔ ہاں، 2-3 بار میں نے کوشش کی ہے، لیکن وہ نمبر یا تو بس اڈے کا ہوتا ہے یا ٹیکسی اڈے کا یا پھر کسی ریستوران کا۔ ہر بار مختلف نمبر بتایا جاتا ہے۔ یہ دیباس تمہیں رپورٹیں کیسے دیتا ہے؟ ہیڈ کوارٹر کے فون پر دیباس کا نام بتا کر مختصر سی رپورٹ دی جاتی ہے، حتیٰ کہ کامیابی کی رپورٹ بھی اسی طرح ملتی ہے، اور میں رپورٹیں لارڈ تک پہنچا دیتا ہوں۔ پھر تم نے یہ ہیڈ کوارٹر کیوں بنا رکھا ہے؟ وہاں کیا ہوتا ہے؟ ہیڈ کوارٹر فیبن سوسائٹی کے انکم ونگ کے لیے ہوتا ہے، آسکر نے کہا تو عمران اس کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ انکم ونگ؟ کیا مطلب؟ فیبن سوسائٹی خود کفالت کی بنیاد پر کام کرتی ہے، اس لیے ہیڈ کوارٹر کے تحت باقاعدہ کئی تنظیمیں کام کرتی ہیں جو ہر قسم کی اسمگلنگ اور جرائم کرتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جتنی رقم وصول ہوتی ہے وہ فیبن سوسائٹی کے فنڈ میں جمع کر دی جاتی ہے۔ پھر یہ رقم کہاں جاتی ہے؟ اس میں سے 1/4 لارڈ لاکسن کے خصوصی اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہے، 1/4 ہیڈ کوارٹر کے اکاؤنٹ میں، اور باقی آدھی رقم دیباس وصول کرتا ہے۔ وہ کیسے وصول کرتا ہے؟ ہر ماہ جتنی رقم بنتی ہے اس کا لفافہ سٹی بینک کے ایک مخصوص لاکر میں پہنچا دیا جاتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ دوسرے روز ہی یہ لفافہ نکال لیا جائے، بعض اوقات ہفتہ ہفتہ وہ پڑا رہتا ہے، آسکر نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ بینک کے آدمی ان سے ملے ہوئے ہیں؟ نہیں، وہ اسپیشل لاکر ہے، اس کی جعلی چابی بنائی ہی نہیں جا سکتی۔ میں نے اس پر بہت غور کیا ہے، لیکن مجھے آج تک اس لفافے کے غائب کرنے کا طریقہ کار سمجھ نہیں آیا۔ لاکر نمبر کیا ہے اور اس کی چابی کہاں ہے؟ چابی ہیڈ کوارٹر میں میرے آفس کی خفیہ سیف کے خفیہ خانے میں ہے، آسکر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے لاکر کا نمبر بھی بتا دیا۔ اوکے، اب اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو تم لارڈ کو کیا کہو گے؟ میں نے کیا کہنا ہے؟ تم نے خود ہی تو بتایا ہے کہ تم نے لارڈ کو کہہ دیا ہے کہ پاکیشیائی ایجنٹ ہلاک ہو چکے ہیں، اور تم اشتہار کب دو گے؟ کل، کیونکہ لارڈ کے حکم کی فوری تعمیل ضروری ہے۔ اوکے، میں تمہیں اور بلیک کو زندہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں نے بلیک کو اس لیے بے ہوش کر دیا تھا کہ وہ تمہارے اور میرے درمیان ہونے والی بات چیت نہ سن سکے، اس لیے اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم اسے کیا بتاتے ہو اور کیا نہیں، اور اس رچرڈ کے بارے میں بھی تم فیصلہ خود کرو گے۔ میں یہ بتا دوں کہ اگر تم نے ہمارے خلاف پھر کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کی تو پھر تمہارا ہیڈ کوارٹر بھی تمہیں نہ بچا سکے گا۔ میں کوئی کارروائی نہیں کروں گا، آسکر نے جواب دیا۔ میں فون پر تمہارے ہیڈ کوارٹر میں سے تم سے رابطہ کروں گا، مجھے اپنا خصوصی نمبر بتا دو، عمران نے کہا۔ نہیں، وہاں آنے والی ہر کال ٹیپ ہوتی ہے، اس لیے تم وہاں فون نہ کرو، البتہ میں تمہیں اپنی رہائش گاہ کا نمبر دے دیتا ہوں، وہاں تم فون کر سکتے ہو، آسکر نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی فون نمبر بھی بتا دیا۔ اوکے، اب میری بات غور سے سن لو، اگر تم نے یا بلیک نے ہمارے خلاف کوئی اقدام کیا تو پھر میں یہی سمجھوں گا کہ تم نے اب تک جو کچھ مجھے بتایا ہے وہ غلط ہے، اور پھر چاہے تم اور بلیک پاتال میں کیوں نہ گھس جاؤ، میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا، اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر کوئی رعایت نہیں ہوگی، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ آسکر کوئی جواب دیتا، عمران کا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور کمرہ آسکر کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ ابھی اس کی چیخ مکمل ہی نہ ہوئی تھی کہ عمران کا بازو دوبارہ گھوما، اور اس بار آسکر کے حلق سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی، اور اس کے ساتھ ہی اس کی گردن ڈھلک گئی، تو عمران پیچھے ہٹا اور اس نے سوئچ بورڈ پر موجود بٹن پریس کر کے ان تینوں کی کرسیوں کے راڈز غائب کر دیے۔ آپ اس آسکر اور رچرڈ کو کیوں زندہ چھوڑ رہے ہیں عمران صاحب؟ رچرڈ کو لامحالہ آسکر خود گولی مار دے گا، اس لیے ہمیں اس کے خون میں ہاتھ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جہاں تک آسکر کو زندہ چھوڑنے کا تعلق ہے تو اگر اسے ہلاک کر دیا جاتا تو لارڈ لاکسن تک اس کی خبر پہنچ جاتی،
اور نتیجہ یہ کہ اسے معلوم ہو جاتا کہ ہم ہلاک نہیں ہوئے، اب وہ مطمئن رہے گا کہ ہم ہلاک ہو چکے ہیں۔ عمران نے دروازے سے باہر راہداری میں آتے ہوئے کہا، بلیک کو آپ نے شاید اپنا دوست ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے۔ نہیں، بلیک کے ذمے ہمارے ساتھیوں کی تلاش تھی، اس لیے بلیک کی زندگی کا مطلب ہے کہ ہمارے ساتھیوں کی تلاش جاری ہے، ورنہ سوسائٹی اس کی جگہ کسی اور گروپ کو سامنے لے آتی اور ہمارے لیے مسائل پیدا ہو جاتے۔ اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ صالحہ نے بیرونی برآمدے سے باہر پہنچتے ہوئے کہا، جہاں ٹائیگر مشین گن لیے ہوئے موجود تھا۔ فی الحال یہاں میک اپ تبدیل کریں گے اور پھر لارڈ ڈاکسن کو کور کرنا ہے۔ عمران نے جواب دیا تو صالحہ بے اختیار چونک پڑی۔ کیا مطلب؟ میرا تو خیال تھا کہ آپ اس لباس کو تلاش کریں گے۔ جو کچھ آسکر نے بتایا ہے اس کے تحت یہ طویل پروجیکٹ ہے، جبکہ معاملات فوری نوعیت کے ہیں۔ سوسائٹی کا کوئی گروپ فوری طور پر پاکیشیا پہنچ سکتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی یہاں روانگی سے پہلے ہی ان پر ہاتھ ڈال دیا جائے۔ عمران نے جواب دیا، لیکن آسکر کے بقول لارڈ کو خود بھی لباس کا علم نہیں ہے، اور ویسے بھی اگر ہوتا تو پھر یہ سارا طویل چکر آسکر کے ذریعے نہ چلایا جاتا۔ لارڈ خود بھی تو براہ راست انہیں حکم دے سکتا تھا۔ آسکر صرف ہیڈ کوارٹر انچارج ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ ایسی خفیہ تنظیموں میں کیا کیا سلسلے ہوتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ لارڈ خود ہی لباس کا بھی ہیڈ ہوگا۔ باقی ساری کارروائی صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ کسی کو اس پر شک نہ ہو سکے کہ لارڈ کا بھی لباس سے کوئی تعلق ہے۔ اس طرح کوئی بھی لارڈ کے ذریعے لباس تک پہنچنے کا سوچے گا بھی نہیں، عمران نے کہا، اور صالحہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔